نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈر نیک کام کرنے کا نام نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ ڈر کسی برے کام سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو ڈر کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیک کام میں سبقت کرنا، نیک کام کرنا، ڈر یہ نہیں ہے۔ ڈر کی تعریف یہ ہے اللہ سے کہ کسی بھی برے کام سے اپنے آپ کو روک لینا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف خدا۔ جس طرح ہمارے یہاں ڈاکٹرز دوائیاں دینے کے بعد کہتے ہیں نا کہ یہ دوائیاں کھائیں اور فلاں فلاں چیز سے پرہیز کریں، مطلب اس سے باز رہیں، اس سے رک جائیں، وہ کام نہ کریں۔ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا شریعت اسلامیہ میں یہ خوف ہے، خوف خدا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے روز قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں، اس نے روز قیامت کے لیے کیا عمل بھیجا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، نیک کام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، آگے کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کیا کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں یا برائی کی ہے، کیونکہ قیامت کے دن روز و شب، دن اور رات، ملک، جن، انسان، زمین، ہر چیز، یہاں تک کہ بندے کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اچھا کام کیا ہے تو وہ گواہی میں اچھے کام بتائے جائیں گے، برے کام کیے ہیں تو برائی میں، گواہی میں برے کام بتائے جائیں گے۔ مومن، متقی، پرہیزگار کے حق میں زمین گواہی دے گی کہ اے مولا، اس نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیا، حج کیا، اور وہ اس گواہی کو سن کر بہت خوش ہوں گے۔ پھر اس کے برعکس کافر و منافق کے حق میں زمین گواہی دے گی، اس نے مجھ پر شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی والے کام کیے، زنا کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، دیگر حرام کام کیے، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ صاحب ایمان شخص کو بدن کے تمام اعضاء سے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ صرف دل میں خدا کا خوف ہو اور دیگر اعضاء میں خدا کا خوف ظاہر نہ ہو تو پھر وہ صاحب ایمان والا مومن تو کہلا سکتا ہے، لیکن کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے خوف کا پتہ 7 چیزوں سے چل جاتا ہے کہ وہ خوف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ پہلی چیز اس کی زبان، کہ وہ اپنی زبان سے شریعت کے مطابق کام لیتا ہے یا نافرمانی والے کام لیتا ہے۔ تو اگر وہ نافرمانی والے کام لیتا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکلے، غلط بیانی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، تو سمجھ لو اس شخص کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگر اس کی زبان تلاوت کلام پاک سے اور ذکر خدا سے لبریز ہو، پر ہو، تو سمجھ لو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ غرض کے زبان سے ہر نیک کام لے اور برائی سے بچے رہے۔ تو حضرت فقی ابو اللیث ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ برائیوں میں اپنی زبان کو لگایا ہے، غلط کام کر رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور علوم دینیہ سیکھنے سے دور ہے، قرآن پاک کی تلاوتوں سے دور ہے، ذکر خدا سے دور ہے، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ دوسری چیز اس کے دل سے بھی اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ کا کتنا خوف رکھتا ہے۔ دل بہتان سے، مسلمانوں کے حسد سے، عداوت سے پاک ہو،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کا دل ان ساری چیزوں سے اگر پاک ہے تو وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اس بات سے اس کا اندازہ لگ جائے گا کہ وہ خدا کا کتنا خوف رکھتا ہے، دل کو ہر عیب والی چیزوں سے پاک رکھے، صاف رکھے۔ پھر حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، بہت ہی بری بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ تیسری چیز اس کی نظر کو حرام کی طرف نہ کرے۔ اگر حرام کی طرف کرتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور حرام سے بچاتا ہے تو وہ متقی بھی ہوگا اور اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالیٰ یوم القیامت عینہ من النار، کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، یعنی جس نے اپنی نگاہ کو حرام کی طرف لگایا، حرام مناظر دیکھے، گندے گندے مناظر دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں نظر کے اوپر، نظر حرام کے اوپر۔ اور آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ اسکول اور کالجز کے باہر لڑکیوں کو دیکھنے میں بزی، موبائلز پر بد نظری، موبائلز پر فحش مناظر دیکھ رہے ہیں۔ گویا ہماری آنکھ سے بھی، ہمارے زبان سے بھی، دل سے بھی خوف خدا نکل چکا ہے۔ پھر چوتھی چیز ارشاد فرمائی اس کا پیٹ۔ اس کے پیٹ سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے۔ پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، حلال کے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، صرف پیٹ بھر جائے، یہ خدا کا خوف رکھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ وہ شخص خدا کا خوف رکھنے والا ہے جو حرام کی بھی تمیز کرے، حلال کی بھی تمیز کرے، اور اپنے پیٹ کو صرف حلال لقمے سے بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم، کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کی تعداد پتہ ہے؟ لا معلوم تعداد، بے شمار فرشتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جس نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالا، اور کب تک؟ جب تک اس کے پیٹ میں وہ لقمہ موجود ہے تب تک وہ لعنت کرتے رہیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے، اور ہم کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ حرام کی نہ حلال کی، کوئی تمیز نہیں، زندگی جیے جا رہے ہیں۔ پانچویں چیز اس کے ہاتھ سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے۔ اس کا ہاتھ شریعت کی طرف بڑھتا ہے یا شریعت کی مخالفت کی طرف بڑھتا ہے؟ اس کا ہاتھ دست درازی کرتا ہے یا پھر شریعت کے قید و بند کا لحاظ کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ شریعت کی بے حرمتی کرتا ہے یا شریعت کی عزت کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ اطاعت الہی میں لگتا ہے یا پھر نافرمانی الہی میں لگتا ہے؟ اس کا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں استعمال ہوتا ہے یا پھر آپ کی ناراضگی اختیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے، اپنے ہاتھ کو روک لے، اس شخص کو اس گھر میں داخل کیا جائے گا جس گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اتنی فضیلت والا کام۔
اس لیے حضرت فقیہ ابو اللیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے۔ پھر چھٹی چیز ارشاد فرمائی، اس کا قدم شریعت کی طرف بڑھتا ہے یا شریعت کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، خدا و رسول کی طرف بڑھتا ہے یا خدا و رسول کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، علوم دینیہ سیکھنے کی طرف بڑھتا ہے یا پھر فلم دیکھنے کی طرف بڑھتا ہے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جانے کے لیے بڑھتا ہے یا پھر ان سے دوری کے لیے بڑھتا ہے، بد عقیدگی کی طرف بڑھتا ہے یا خوش عقیدگی کی طرف بڑھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے خوف کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ساتویں چیز، عبادت و مجاہدہ، عبادت کرے، خوب مجاہدہ کرے، اور عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور عبادت تو کر رہا ہے ریا میں شمار، عبادت تو کر رہا ہے لیکن ریاکاری میں، عبادت تو کر رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو اس کی عبادت بھی نہیں اور اس کے دل میں خوف خدا بھی نہیں۔ اور جس نے ان ساری چیزوں پر عمل کیا، ان 7 چیزوں کے ذریعے خدا کے خوف کا اظہار کیا، سارے نیک کام کی طرف رغبت کی، تقوی اختیار کیا، برے کاموں سے پرہیز کیا اور نیکی کے کاموں میں آگے رہا، پیش رہا، نیکی کا کام کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مطلب آخرت میں امن وہی پائے گا جو پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کے زمرے میں اور اس آیت کا مصداق وہ شخص ہوگا جو ان ساری چیزوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس طرح کا خوف اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہوں گے۔ کب؟ روز قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سچا خوف ہم سبھی کے دلوں میں پیدا فرمائے۔